بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں معاشی عدم استحکام کی وجوہات، ریزنز بیہائنڈ اکنامک انسٹیبلٹی ان پاکستان، سیکنڈ ایئر PhD کلاس فار بورڈ ایگزام، ڈیٹیل کوشچنس۔ لانگ کوشچن 10 مارکس۔ سب سے اس میں پوائنٹس میں لکھا جائے، ہیڈنگس بنا کے لکھا جائے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس میں لکھیں گے حکومتیں چینج ہوتی رہیں، آپس میں ہمارے جو ہے سیاسی اختلاف رہا، پالیسیاں جو ہے وہ چینج ہوتی رہیں، اور جو حکومتیں چینج ہوئی ہیں منصوبے میں جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو پائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے انکریز ان ایکسٹرنل ڈیبٹ، دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ قرضے لیے گئے، جو بجٹ تھا اس کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے دینا پڑا۔ ایک وجہ یہ ہے لو ایکسپورٹ، امپورٹ تو بہت زیادہ دوسرے ملکوں سے منگوائی جا رہی چیزیں، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر کم، جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہوئی۔ انرجی کرائسس، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ہماری جتنی بھی فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہ کافی متاثر ہوئی ہیں۔ الیکٹریسٹی اور گیس، اس کی کمی کی وجہ سے فیکٹریوں میں اتنی صلاحیت اب نہیں رہی کہ مکمل طور پر صحیح طور پر وہ کام کر سکیں، تاکہ ہماری معیشت جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ آگے جو ہے ہو سکے، اس کو گروتھ کر سکے۔ انفلیشن، مہنگائی، قیمتیں جو ہے پیٹرول بڑھتا رہتا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو جب قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں تو قوت خرید جو ہے لوگوں میں، عوام میں کم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ چیزیں خرید نہیں سکتے، مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے جو غربت اور بے روزگاری میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ کرپشن اینڈ پور گورننس، کرپشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ فارن میں کم کی جا رہی ہے، سرمایہ کاری جو ہے وہ بہت زیادہ کم کی جا رہی ہے۔ ویک ٹیکس سسٹم، پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل جو ہے مینی پیپل ڈو ناٹ پے ٹیکسز، ٹیکس دیتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آمدنی میں جو ہے نا کمی واقع ہوتی ہے، اور جو بجٹ ہوتا ہے اس میں خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ ریپڈ پاپولیشن گروتھ، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے وسائل ہمارے پاس اتنے ہے ہی نہیں، وسائل بھی بڑھ رہی ہیں۔ اب حکومتیں جابس وغیرہ کہاں سے دیں؟ لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، ایجوکیشن، صحت کی جو سہولیات ہیں وہ حکومت کے لیے فراہم کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ قدرتی آفات، فلڈس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ارتھ جو ہوتی ہے، سیلاب، زلزلے وغیرہ، اور اس طرح کی جو دوسرے نقصانات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہوتا ہے، کھیتی باڑی میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر قسم کے۔ آخر میں کنکلوژن لکھیں گے، یہی کچھ وجوہات ہیں، پالیسیاں، ہمارا کرپشن بہت زیادہ ہے، مس مینجمنٹ، یہ تمام ان کی وجوہات کی وجہ سے ہمارا ملک مزید ترقی نہیں کر پا رہا، اور ہماری جو ہے اکانومک جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے۔ اس کے بعد یہ MCQs ہیں۔ The major reason for economic
instability in Pakistan is, آنسر بی ہے رائزنگ ڈیبٹ برڈن. ایسے ہی نمبر 2 ہمارا جو ہے اس کا آنسر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ امپورٹ آر گریٹر دین ایکسپورٹ. امپورٹ بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر. ایک نقصان یہ بھی ہے. انرجی کرائسس ان پاکستان افیکٹ کس چیز پر افیکٹ کرتا ہے؟ انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی. انڈسٹری میں ہوتا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈ ٹو اس چیز کا سبب بنتا ہے. یہ جو ہماری اقتصادی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اکانومک پلاننگ جو ہوتی ہے، اس میں غیر یقینی صورتحال. کرپشن ان پبلک institution result in misuse of resources. Number 6 weak tax system in Pakistan causes. اس کی وجہ کیا ہے؟ B limited public services. انفلیشن افیکٹ دا اکانومی بائی. مہنگائی میں جو معیشت پر جو اثر انداز ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انکریزنگ ایکسپورٹ. سی جو ہے سی قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی ہے. پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہوتی ہے. نمبر 8 لو فارن انویسٹمنٹ از ڈیو ٹو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آنسر اقتصادی طور پر غیر یقینی صورتحال. ہماری جو کرنسی ہے وہ کم کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکسپینسو امپورٹس. ہم جو دوسرے ملکوں سے چیزیں خریدتے ہیں وہ کافی مہنگی ہوتی ہیں، مہنگی درآمدات. اور لاسٹ میں جو ہے اسٹرانگ ٹیکس ریفارمز. اس کو جو ہے لازمی شیئر کیجیے گا. دوسروں کو لازمی 10 کو تو لازمی شیئر کیجیے گا. پیپر میں اگر سوال آئے تو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، ہیڈنگس بنا کے تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. اللہ حافظ.